السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، اور بے حساب لاتعداد درود و سلام مصطفی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنہیں رحمت للعالمین بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا، اور جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست عطا فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میں شکر بجا لاتا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس کا بڑا فضل و بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم آپ کو یہاں پر جمع کیا ہے چند باتیں دین کے تعلق سے سننے کے لیے، اور اپنے بچوں کے تعلق سے جو ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیثوں میں دیا ہے، چند باتوں پر غور و فکر کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد میں المدد اسلامک اسکول کے جو آرگنائزرز ہیں، یہاں کے پرنسپل، مینیجرز، ٹیچرز، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا اور چند باتیں آپ کے سامنے رکھا جائے۔ تو مختصراً ہمیں جو جاننا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں یہ کل کے مستقبل ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان بچوں کے ساتھ ان کے مستقبل کو ہم بہتر کیسے بنائیں؟ کیا نصوص ہمیں قرآن و سنت میں بتائی گئے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا، کہ اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، نمبر 1، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کس چیز سے؟ جہنم کی آگ سے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کا ایندھن تم خود ہوگے اور پتھر ہوں گے، یعنی انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور اس جہنم پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایسے فرشتوں کو مسلط کر دیا ہے جو بڑے شدید ہیں، سخت دل ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے میں ذرا سا بھی تاخیر نہیں کرتے۔ لہٰذا آپ سے میں ایک سوال کروں گا، جتنے بھی جو لوگ ہیں کائنڈلی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا میں کہ آپ چپ چاپ سے بیٹھ جائیے، جس کو جہاں پر جگہ مل رہی ہے، بات اگر غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اگر اللہ نہ کرے ہمارا بچہ کسی وجہ سے جل جائے، اللہ نہ کرے اس کو آگ کہیں پر لگ گیا ہاتھ پیر میں، آپ کیا کریں گے؟ میرا سوال سمجھیے، سوال میرا یہ ہے، اللہ نہ کرے، گاڈ فوربڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں، کہ اگر ہمارے بچے کو آگ نے چھو لیا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ فوراً اس کو فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ دیں گے، آپ برنول لگائیں گے وغیرہ وغیرہ، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جائیں گے۔ کیوں؟ آپ کا بچہ تھا جو غلطی سے اس کو آگ نے چھو لیا، آپ کو بہت تکلیف ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ بچے کو تکلیف ہو رہی ہے، یعنی بچے کو جب تکلیف ہوتی ہے تو باپ ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بڑوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ دنیا کی معمولی آگ کو اگر بچہ ٹچ کر جائے تو انسان ماں باپ اتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ اب سوچئے اس آگ کے بارے میں جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، حدیثوں میں ملا کہ وہ آگ دنیا کی آگ سے 69 ٹائم زیادہ ہے،
تو اس دنیا کی آگ کے لیے آپ نے اتنی فکر کی ہے، اس کو فرسٹ ایڈ دیا، ڈاکٹر کے پاس لے گئے، برنول لگایا، پتہ نہیں اور کیا کیا آپ نے کیا، اور آپ نے ہر ممکن کوشش کی کہ آپ کا بچہ آگ کی طرف نہیں جائے۔ کہیں پر آگ ہے، گیس ہے وغیرہ ہے تو آپ بچوں کو دور رکھتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے، پھر میں نے اور آپ نے وہ جہنم کی آگ سے اپنے بچوں کو تیار کرنے کے لیے کیا بچایا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہم نے اپنے بچوں کو کیسے تیار کیا ہے؟ اس دن کوئی آپ کو فرسٹ ایڈ نہیں ملے گا، اس دن کوئی ہیلپ نہیں ملے گا، اس دن کوئی باپ کوئی ماں اپنے بچے کو بچانا نہیں چاہے گا۔ کیوں؟ ہر کو اپنی فکر لگی ہوگی۔ تو آج ایک معمولی سی دنیا کی آگ کے لیے ہم نے اور آپ نے اتنے انتظامات کیے ہیں، پھر آخرت کی آگ کے لیے کیا انتظام ہے؟ یہ سوال نمبر 1 ہے، سوچیے ذرا اس کو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ دین فطرت سے مراد توحید پر پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک اللہ کو ماننے والا۔ دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے جس دھرم کا ہو، لیکن پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پر۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے جب وہ دھیرے دھیرے بڑھتا جاتا ہے، اپنے ماں باپ کو جس طریقے سے وہ عبادت کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو آگ کی پوجا پرستش کرتے دیکھتا ہے، کوئی مورتیوں کی پوجا پرستش کرتے دیکھتا ہے، تو بچہ بھی ویسا ہی بن جاتا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ ماں باپ کا کتنا اہم رول ہے، کتنا اہم کردار ہے بچے کی تربیت میں، کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت بدل جاتی ہے کیسے؟ جیسے وہ اپنے ماں باپ کو عمل کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے، اگر آپ کا چھوٹا بچہ ہے، 1.5 سال 2 سال 2.5 سال کا بچہ ہے، آپ اگر گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا بچہ بھی بغل میں آ کر کے نماز پڑھنے لگتا ہے ساتھ میں۔ کیوں؟ آپ نے اس کو بتایا نہیں ہے، آپ نے اس کو سمجھایا نہیں ہے، لیکن پتہ یہ چلا کہ بچہ دیکھ کے سیکھتا ہے، بچہ بولنے سے نہیں سیکھتا ہے۔ بچہ جو آپ کے اندر دیکھتا ہے وہ سیکھتا ہے۔ وہ اس لیے اگر ماں باپ نمازی ہوں گے بچے بھی نمازی ہوں گے۔ آج وجہ کیا ہے کہ بچے بے نمازی ہیں؟ ماں باپ نمازی نہیں ہیں، ماں باپ نماز نہیں پڑھتے، ماں باپ بچوں کو دین نہیں سکھاتے، لہٰذا بچے بے دین ہو جاتے ہیں۔ ایک معمولی سا مثال آپ دیکھ لیجئے، بچہ آپ کا بغل میں آ کے نماز پڑھتا، آپ جیسے ہاتھ باندھتے ہیں ویسے ہاتھ باندھتا ہے، آپ جیسے رکوع کرتے ہیں ویسے رکوع کرتا ہے، جیسے سجود کرتے ہیں آپ ویسے بچہ سجدہ بھی کرتا ہے۔ کیوں؟ بچہ دیکھ کر کے سیکھتا ہے۔ اس سے ایک نقطہ یہ نکلا کہ گارجینز کو اور ٹیچرز کو اپنے آپ کو ویسا بنانا ہوگا، کیونکہ بچے آپ کو دیکھتے ہیں، بچے مجھ کو اور آپ کو دیکھتے ہیں، وہ ویسا ہی سیکھیں گے۔ اگر ہم اور آپ جھوٹ بولیں گے، جیسے بچوں میں جھوٹ کی عادت کیسے لگتی ہے مجھے بتائیے آپ، بچے جھوٹ کیوں بولنے لگتے ہیں؟ اس کے 2 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، آپ نے سکھایا ہے اس کو، بچہ خود سے جھوٹ بولنا نہیں سیکھتا، آپ نے سکھایا ہے۔ آپ بولیں گے میں نے کیسے سکھایا؟ آپ کا کوئی آدمی ملنے آیا، آپ نہیں ملنا چاہتے تھے، آپ نے اپنے بچے کو کیا کہا؟ جاؤ جا کے بول دو ابو گھر پر نہیں ہے۔ بچہ گیا اور جا کر کے سامنے والے کو کیا بول کے آیا؟ ابو بول رہے ہیں کہ ابو گھر پر نہیں ہے۔ دیکھ رہے آپ، ابو بول رہے ہیں ابو گھر پر نہیں ہے، سامنے والا بولتا اچھا بیٹا، ابو بول رہے ہیں ابو گھر پہ نہیں ہے۔ ہاں، یعنی تعلیم جھوٹ کی آپ نے دی ہے۔ ہم سمجھتے بچہ ہے، بچہ نہیں ہے وہ۔ ہر چیز بچہ بچپن سے ہی سیکھتا ہے۔ بچپن میں آپ 2+2 کتنا سکھاتے ہیں اس کو؟ 4۔ اگر بچہ 2+2 5 بولے گا تو آپ یہ نہیں بولیں گے بچہ ہے سیکھنے دو، نہیں، گویا ماں باپ جو کرتے ہیں بچے ویسے ہی کرتے ہیں۔ دوسری بات، بچوں کے اندر ایک فیئر ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے۔ کون سا ڈر؟ مثلا اگر کوئی چیز گھر میں اس سے ٹوٹ گئی، یا اسکول میں کوئی چیز لاسٹ ہو گئی اس کے ذریعے سے، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں سچ بولوں گا تو میرے پیرنٹس مجھے ماریں گے یا میرے ٹیچرز مجھے ماریں گے۔ بچوں کو مارنا بالکل بھی نہیں چاہیے، کتنا بدمعاشی کیوں نہ کر لیں۔ لوگ بولتے بچے ہیں بہت بدمعاشی کرتے ہیں، سنتا نہیں، تو بچہ ہی تو بدمعاشی کرتا ہے، ہم تھوڑی بدمعاشی کریں گے۔ بڑے لوگ کوئی بدمعاشی کرتے ہیں؟ کوئی سنتا؟ آپ کو سنا کہ بڑے کو کہتے ہوئے بڑا ہے سنتا نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بچہ ہے، آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا، وہ بچہ ہے، بچہ ہی بدمعاشی کرتا ہے۔
بچے ہی ضد کرتے ہیں، لہٰذا آپ کو بھی بچہ بننا پڑے گا ان کے ساتھ. مار سے کبھی کچھ حل نہیں ہوا، یاد رکھیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کے لیے سخت منع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ماں نے دعا کی، اے اللہ اگر بیٹا ہوگا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو دے دوں گی. اللہ نے بیٹا عطا کیا، نام رکھا گیا انس رضی اللہ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے. خود حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ 10 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، 10 سال. لیکن اس 10 سالوں میں کبھی بھی بعض اوقات گھڑا ٹوٹ جاتا مجھ سے ہاتھ سے چھوٹ کر کے، کبھی بھی مجھے ایسا لگتا کہ اب میرے نبی مجھے ڈانٹیں گے، کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں، مارا نہیں. دیکھ رہے ہیں آپ تربیت دیکھیے. بچوں کو نہ ڈانٹیے نہ ماریے، بلکہ تو کیا کریں گے آپ بولیں گے ایسے ہی چھوڑ دیں، ایسے نہیں چھوڑنا، بلکہ آپ کا پریزنس بچوں کے لیے کافی ہونا چاہیے. یعنی اگر ٹیچر ہے تو وہ کلاس میں اگر آیا تو اس ٹیچر کا وجود اتنا کافی ہونا چاہیے کہ بچہ ادھر سے ادھر ہلے نہیں، بچے پیچھے مڑ کے بات نہیں کرے. آپ کے وجود کو آپ کو ایسا بنانا ہوگا، آپ کو ماں باپ کو بھی ایسا بنانا ہوگا. تو بچے جھوٹ کہاں سے سیکھتا ہے؟ فیئر، اندر سے اس کو ڈر ہے. کیا اگر میں سچ بولوں گا تو میرے والد مجھے ماریں گے؟ نہیں، اس کو سمجھائیے کہ بیٹا جو کچھ ہو، اگر کوئی چیز ٹوٹ گئی، کوئی چیز گم ہو گئی، کوئی چیز آپ نے ادھر سے ادھر کر دی، ڈرنے کی بات نہیں ہے، سچ بولنا ہے. سچ بولنا ہے. جب اس کے اندر یہ دل میں بات بیٹھ جائے گی بچے کے دل میں کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، تو الحمدللہ آپ دیکھیں گے بچے جھوٹ نہیں بولیں گے. لہٰذا ماں باپ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے بچوں کی تربیت میں، ان کے مستقبل کو بنانے میں. اب آپ دیکھیے، آپ نے صلاح الدین ایوبی کا نام سنا ہے؟ کتنے لوگوں نے نام سنا صلاح الدین ایوبی کا؟ صلاح الدین ایوبی کا نام سنا آپ نے؟ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ وہ آدمی ہے جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا. فلسطین سے یہودیوں کے قبضے میں تھا بیت المقدس. کیسے فتح کیا پتہ ہے آپ کو؟ صلاح الدین ایوبی کے والد کا نام تھا نجم الدین. نجم الدین صاحب شادی نہیں کر رہے تھے، عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے، شادی نہیں کر رہے. تو نجم الدین صاحب کے والد نے، ان کے استاد نے پوچھا آپ شادی کیوں نہیں کر رہے، عمر بھی اتنی چلی جا رہی ہے؟ تو نجم الدین صاحب نے کیا کہا پتہ ہے؟ دیکھیں تمام مردوں عورتوں کے لیے بڑی عبرتناک واقعہ ہے یہ. کیا کہا نجم الدین صاحب نے؟ انہوں نے کہا استاد جی میں ایک ایسی عورت کو تلاش کر رہا ہوں نکاح کے لیے کہ جب میں اس سے نکاح کروں تو اس سے جو مجھے اولاد ہو، اللہ تعالیٰ جب مجھے اولاد دے تو وہ ایسی اولاد ہو جو بیت المقدس کو یہودیوں کے شکنجے سے چھڑا دے. بتائیے ہم میں آپ میں کتنا ایسا جذبہ ہے؟ تنکح المرأۃ لاربعین، اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح کرو تو عورت میں 4 چیز دیکھو. کیا دیکھا جاتا ہے؟ لمالہا، اس کا مال، ولحسابہا، اس کا حسب و نسب، وجمالہا، اس کی خوبصورتی، ولدینہا، اور اس کی دینداری. آپ نے فرمایا فاصبر بذات الدین تربت یداک. اے لوگو، عورت میں ان 4 چیزوں میں دینداری کو پریفرنس دو، دیندار عورت کو چنو، کیونکہ اگر دیندار عورت تم نے نہیں چنا تو تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے. دیکھیے صلاح الدین ایوبی کے والد صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ایسی عورت ڈھونڈ رہا ہوں جس سے میرا نکاح ہو تو بیت المقدس کو فتح کرے یہودیوں سے. مل نہیں رہی ایسی عورت. اسی شہر میں ایک ایسی عورت بھی تھی. دیکھیے اللہ تعالیٰ جب انسان کی نیت نیک ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے راستوں کو ہموار کرتا ہے. اسی شہر میں ایک عورت تھی، اس کا بھی نکاح نہیں ہو رہا تھا. ایک مرتبہ استاد نے ان سے بھی ملاقات کی، بھائی آپ کیوں نکاح نہیں کر رہی ہیں؟ عجیب بات ہے، اس عورت نے بھی یہی بات بتلائی. اس نے کیا کہا؟ میں ایسے آدمی کی تلاش میں ہوں کہ جس سے میرا نکاح ہو تو مجھے جب اولاد ہو تو ایسی اولاد ہو جو بیت المقدس کو فتح کر لے. اللہ اکبر. استاد خوش ہو گئے. ایک ایسے آدمی کو تو میں جانتا ہوں، نکاح ہو گیا دونوں کا. کون پیدا ہوئے؟ دیکھیے اللہ نے اولاد بھی دی تو بیٹا دیا. کون پیدا ہوا؟ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ پیدا ہوئے. اور اللہ کی قدرت کو دیکھیے. ماں باپ کی ایک چاہت تھی. کیا چاہت تھی؟ بیٹا ہو تو ایسا ہو، اولاد ہو تو ایسا ہو.
اللہ اکبر. صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ بڑے ہوئے اور بڑے ہو کر کے بیت المقدس کو انہوں نے فتح کیا. اللہ دیکھ رہے آپ. تو ماں باپ کو ویسا بننا پڑے گا, ٹیچرز کو ویسا بننا پڑے گا. اور میں آپ کو بات بتاؤں, آپ نے امام کعبہ کا نام سنا ہے؟ شیخ سدیس کا نام سنا آپ نے؟ حرم میں امامت کرتے ہیں مکہ میں, نام سنے آپ شیخ سدیس کا؟ شیخ سدیس کہتے ہیں رحمہ حفظہ اللہ, ان کا خود کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے, کہتے ہیں کہ میں بچپن میں بہت شرارتی تھا. اب آپ دیکھیے اتنے بچے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر, اتنے سارے بچے ہیں. کتنے بچے ہوتے ہیں جو بہت شرارتی ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے, ایسا آپ مت سوچیے. شیخ سدیس کہتے ہیں کہ میں بچپن میں بہت زیادہ شرارت کرتا تھا, بہت بدماش تھا. تو بعض اوقات جب بدماشی بڑھ جاتی تو میری والدہ نے مجھے کیا کہا پتہ ہے کہ میری والدہ نے کہا جا, غصے میں آ کر کے. دیکھیں ہم اور آپ غصے میں کیا کہتے ہیں, ہم آپ غصے میں کیا کہتے ہیں؟ بچے کو بد دعا دیتے ہیں. بد دعا کبھی نہیں دینی چاہیے بچے کو. ماں باپ کو بچوں کو بد دعا کبھی نہیں دینی چاہیے. انہوں نے کیا کیا, ان کی والدہ نے کیا کہا, غصہ ہو گئی تھی, غصہ ہو کر کے بھی دعا دے رہی. کیا دعا دے رہی ہے؟ جا اللہ تجھے کعبہ کا امام بنا دے. دیکھیے اللہ اکبر, کیا کہہ رہی ہے؟ جا تجھے اللہ کعبے کا امام بنا دے. شیخ سدیس کہتے ہیں میری ماں کی غصے میں دی ہوئی یہ دعا, بد دعا نہیں, دعا لگ گئی. اللہ اکبر. آج شیخ سدیس حفظہ اللہ خانہ کعبہ کے نمبر 1 امام ہے. ایک ایسا بچہ جو بچپن میں اتنا شرارتی تھا, بدماش تھا, دیکھ رہے ہیں آپ کیسے اللہ نے اس کو کہاں پہنچا دیا. اس لیے ماں باپ کو کبھی بھی بچوں کو بد دعا نہیں دینی چاہیے. اس لیے اس کے مستقبل کی فکر کریے. نمبر 1, جھوٹ مت سکھائیے, اس کے دل میں یہ بات کو بٹھائیے کہ ہمیشہ بیٹا جب بولنا ہے سچ بولنا ہے. دوسری بات, تربیت اچھی کریے. اب تربیت اچھی آپ کریں گے کیسے؟ اچھے اسکولز کا انتخاب کریے, اسلامک اسکولز کا انتخاب کریے. مسئلہ کیا ہمارے ساتھ ہے, ہم لوگ زیادہ تر جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ مشنریز اسکول میں اپنے بچے کو ڈالنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا معیار بہت اونچا ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے, میں بھی. میں درخواست کرنا چاہوں گا جتنے لوگ جو اس طرح کے اسکول چلا رہے ہیں جہاں پر دینی یا دنیاوی دونوں تعلیم دی جا رہی ہے, آپ بھی اپنے معیار کو اتنا اونچا بنائیے, بلکہ اتنا نہیں, اس سے اوپر لے کر کے جائیے. آپ کے پاس جو فیکلٹی ہونی چاہیے وہ ان سے اعلیٰ ہونی چاہیے. آپ کا جو انفراسٹرکچر ہونا چاہیے ان سے اعلیٰ ہونا چاہیے. آپ کے پاس جو تعلیم دینے کا نظام ہونا چاہیے وہ انگریزی میں ہونا چاہیے, انگلش میں ہونا چاہیے. آپ کا ایوری اسٹوڈنٹ شوڈ بی ایبل ٹو اسپیک ان انگلش رائٹ فرام نرسری آن ورڈس. آپ کو ایسے ٹیچرز کو ہائر کرنا ہوگا, ایسے ٹیچرز کو لانا ہوگا. اگر معیار کو بڑھانا ہے, نہیں بڑھائیں گے کیا نتیجہ ہوگا؟ میں نتیجہ آپ کو سناتا ہوں کچھ. آپ نے سلمان رشدی کا نام سنا ہے؟ سلمان رشدی نے ایک کتاب لکھی تھی دا سیٹینک ورسز. تو کتاب بین بھی ہوئی. اس کتاب میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور اسلام کے تعلق سے بہت بری باتیں لکھی, جبکہ وہ ایک مسلمان تھا, جبکہ وہ نیم سے ایک مسلمان تھا. لیکن ایک مسلمان ہونے کے باوجود بھی اس نے اتنی بری باتیں لکھی دا سیٹینک ورسز میں. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں یہ نہیں کہتا کہ مشنری اسکول میں سارے بچے ایسے ہوتے ہیں, کیونکہ اس کی تربیت وہاں سے ہوئی ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے, جب ایک بچہ کے اسکول میں جاتا ہے تو اپنی زندگی کا 13-14 سال جو ابتدائی دور ہے جہاں سے وہ چیزوں کو سیکھتا ہے, 13-14 سال اپنی زندگی کا وہ ایک اسکول میں دیتا ہے. 13-14 سال اس کو اسکول کے اسمبلی میں سکھایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ خدا ہے. اس کو سکھایا جا رہا ہے گایتری منتر, اس کو سکھایا جا رہا ہے کہ ہون کیسے کیا جاتا ہے. 13-14 سال تک ڈیلی مسلسل اس کے ذہن پر یہ ہیمرنگ کیا جا رہا ہے, 13-14 سال تک. آج اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ہمارے مسلمان بچے اور بچیاں ملحد ہو گئے, مطلب مرتد ہو گئے, اسلام چھوڑ دیا. کتنی لڑکیاں آج ایسی بڑی ہو جاتی ہیں یہ سوچ لے کر کے کہ ہم شادی اگر غیروں سے بھی کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ سب انسان ہیں. آج آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں پچھلے 10 سال میں انڈیا میں, پچھلے 10 سال میں, یاد رکھیے گا میری بہنوں, پچھلے 10 سال میں انڈیا میں
14 लाख 14 लाख لڑکیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو، دھرم اسلام کو چھوڑا ہے. 14 لاکھ لڑکیاں. یہ کوئی معمولی ڈیٹا نہیں ہے، یہ وہ ڈیٹا ہے جو رپورٹ ہوا ہے. کتنا ڈیٹا رپورٹ نہیں ہوتا ہے. 14 لاکھ لڑکیوں نے اپنے دین کو چھوڑ کر کے غیروں سے نکاح، غیروں سے شادی کی ہے. یہ شادی اسلام کہتا ہے یہ شادی نہیں ہے، زنا ہے. اس سے جو اولاد ہونے والا ہے وہ ولد الزنا ہے. کیا وجہ ہے؟ تربیت نہیں ہے. سلمان رشدی نے سیٹنک ورسز لکھی. وجہ کیا؟ اتنا زیادہ زہر گھولا جاتا ہے بچوں کے ذہن میں. اب میں بتا رہا ہوں آپ کو، کیلکٹا میں ایک اسکول ہے، نام نہیں لوں گا. وہاں کے اسمبلی میں پتہ کیسے اسمبلی ہوتا ہے؟ مشنری اسکول ہے. اسمبلی میں کہا جاتا ہے کہ بیٹے، سب بچے رہتے ہیں، کہا جاتا ہے، اسمبلی کا رہنے والا کہتا ہے کہ چلو اللہ سے ٹافی مانگو. سارے لوگ آنکھ بند کرو، اللہ تعالیٰ سے ٹافی مانگو. سارے بچے آنکھ بند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ مجھے ٹافی دے. اب آنکھیں کھولو، بچے آنکھیں کھولتے ہیں، ٹافی ملا نہیں. چلو اب بھگوان سے ٹافی مانگو. سارے بچے آنکھیں بند کرتے ہیں، اے بھگوان مجھے ٹافی دے. ٹافی ملا نہیں. چلو اب عیسیٰ سے جو تمہارا خدا ہے اس سے ٹافی مانگو. آنکھیں بند کرو، بچے آنکھیں بند کرتے ہیں اور وہ دعا مانگتے ہیں کہ اے عیسیٰ جو ہمارے خدا ہے معاذ اللہ، ہمیں چاکلیٹ دے. اور سیٹنگ دیکھیے کتنی خوبصورت ہے کہ جیسے ہی بچے آنکھ کھولتے ہیں ان کے سامنے چاکلیٹ ہوتا ہے. یہ دیکھیے، آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی بچے آنکھ کھولتے ہیں ان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے چاکلیٹ ہوتا ہے. تو پھر وہ اسمبلی لینے والا پوچھتا ہے کہ بیٹو، بچوں بتاؤ چاکلیٹ کون دیتا ہے؟ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام. بچوں کا عقیدہ ایسے بنایا جاتا ہے. کیوں؟ 13-14 سال آپ نے ان کو چھوڑ دیا. مجھے بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کوئی آدمی 3 جمعہ لگاتار چھوڑ دے، اس کے دل پر کیا ہوتا ہے؟ مہر لگ جاتا ہے. سارے لوگ ہیں، آپ علماء سے بھی پوچھ سکتے ہیں. بڑی مشہور حدیث ہے، جس نے 3 جمعہ لگاتار چھوڑ دیا اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. ہم اور آپ جب اپنے بچوں کو اس طریقے کے مشنری اسکول میں ڈالتے ہیں جہاں پر جمعہ کا اہتمام نہیں ہے، جمعہ کے لیے چھٹی نہیں، ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ بچہ ہے. بچہ نہیں ہے. آپ اس کے دل پر مہر لگانے کی وجہ بنے ہیں آپ. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا تو نے اپنے بچے کو کیا بنایا، نہیں. جمعہ کی نماز وہ چھوڑ رہا ہے، اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ کل کو جب وہ MNCs میں جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے. نماز تو ویسے بھی نہیں پڑھتا، لیکن جمعہ کی نماز بھی پڑھنا فرض نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے کئی MNCs میں کام کیا ہے. وہاں کے 99% مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو 5 وقت تو بہت دور کی بات ہے، جمعہ کا بھی نماز نہیں پڑھتے. واللہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. 99% Muslims working in the MNCs do not even offer Jum'ah Salah. جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے. میں نے پوچھا کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے آفس سے چھٹی نہیں ملتی. دیکھ رہے آپ، کیونکہ تربیت ویسی ہو گئی، بچپن سے ویسے بڑے ہو گئے، لہٰذا اب یہ باتیں سامنے آ گئیں کہ جمعہ کی نماز ان کی چھوٹنے لگی، جمعہ کی نماز وہ نہیں پڑھ رہے ہیں. تو لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ نہ کرے کہ کوئی لڑکا ایسا ہو جائے، کوئی لڑکی ایسی ہو جائے جو اس طریقے کی کتابوں سے متاثر ہو جائے. لہٰذا اپنے بچوں کے لیے ایسے اسکولز کا انتخاب کریے جس میں وہ دین بھی سیکھیں، دنیا بھی سیکھیں. ان کو ڈاکٹرز بنائیے، انجینئرز بنائیے، لیکن مسلم ڈاکٹر بنائیے، مسلم انجینئر بنائیے، مسلم سائنٹسٹ بنائیے. ان کو صرف ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ بنا کے کافی نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا کے کسی خطے میں رہے، اس کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے تو سب سے پہلے مجھے نماز پڑھنا. میرے ایک سینئر تھے، ان کا میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. 2 واقعہ انشاءاللہ بات بتا کے میں انشاءاللہ بات کو ختم کروں گا. میرے ایک سینئر تھے، جب ہم لوگ کالج میں پڑھتے تھے، انجینئرنگ کر رہے تھے، ماشاءاللہ اس ٹائم سے وہ داڑھی رکھتے تھے. جب ان کو جاب لگی، سوچئے ایک آدمی کی زندگی کا پہلا جاب ہے، نمازی آدمی تھے. ان کو کمپنی والے نے نماز پڑھنے کے لیے الاؤ نہیں تھا کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ گھر جا کے پڑھیں گے. انہوں نے کمپنی میں لیٹر ڈالا، پھر بھی نہیں مانے. آپ جانتے ہیں
انہوں نے صرف نماز کے لیے، جمعہ تو بہت دور کی بات ہے، نماز کے لیے اپنی جاب کو چھوڑ دیا۔ کئی لوگوں نے کہا کہ جاب کیوں چھوڑ رہے ہو، بہت مشکل سے جاب ملتی ہے۔ جاب چھوڑ دیا، اور اس وقت ان کی سیلری 13,000 تھی۔ کتنی تھی؟ 13,000۔ 2 مہینے تک کوئی جاب نہیں لگا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے مار رہا تھا، 2 مہینے تک کوئی جاب نہیں لگا۔ 2 مہینے کے بعد ان کی جاب لگی۔ اللہ کے فضل پر جانتی کتنی سیلری تھی؟ 1,13,000۔ 13,000 سے اٹھا کے اللہ تعالیٰ 1,13,000 پہ لے آیا، with all the facilities کہ آپ کو نماز کے لیے بھی اجازت ملے گی۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں؟ تو آدمی کو ایسا بننا چاہیے۔ اور آخری بات بولتا ہوں کیونکہ بہت سارا کام ہے یہاں پر آپ کے پاس۔ ایسے اسکولس میں تربیت ہوتی ہے بھائیوں۔ میں نے کیا کہا آپ کو؟ بچہ 2+2 بچپن میں سیکھ جاتا ہے، کبھی نہیں بھولتا۔ وہ سورہ فاتحہ بچپن میں یاد کر لیا، زندگی بھر نہیں بھولتا۔ اس لیے بچپن سے جو ان بچوں کی تربیت ہوگی وہ زندگی بھر ان کے ساتھ رہے گی۔ میں آپ کو ایک بات بولتا ہوں، ہم میں سے کتنے لوگ بڑے ہو گئے الحمدللہ، 30 35 40 50 سال کے ہو گئے؟ کتنے لوگ اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے اوپر پہنتے ہیں؟ مجھے بتائیے کتنے مسلمان ایسے ہیں؟ کتنے مسلمان مرد ایسے ہیں اور کتنی عورتیں ایسی ہیں جو حجاب کرتی ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو نہیں کریں بری ہیں، نہیں، لیکن کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ بری ہیں جو حجاب نہیں کر رہی، نہیں، لیکن کرنا چاہیے کیونکہ اسلام کہتا ہے۔ اب ان چھوٹی چھوٹی بچوں کو دیکھیں، ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں سب کے سر پر ماشاءاللہ حجاب ہے۔ یہ عادت ہوتی ہے، کل کو ان کو یہ بوجھ نہیں لگے گا یہ کیا میں حجاب پہنوں، نہیں، یہ عادت ہو گیا ان کو۔ یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا، کتنے مرد حضرات ہیں جن کے کپڑے ٹخنے سے اوپر ہیں؟ بہت کم، بہت کم۔ کیا وجہ ہے؟ بچپن سے کسی نے سکھایا نہیں کہ بھائی کپڑے کو بھی اوپر پہننا ہے، کسی نے نہیں سکھایا ہمیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، میں ایک اسکول میں گیا، بمبئی میں ایک اسکول ہے، بامبے میں، ممبئی جس کو کہتے ہیں جہاں پہ، وہاں گیا تو الحمدللہ وہاں کے ایک پیرنٹس نے ایک فیڈ بیک دیا۔ وہ فیڈ بیک میں سن کے میں حیران ہو گیا۔ فیڈ بیک کہتے ہیں پتہ ان کا؟ وہ پیرنٹس کہہ رہے تھے کہ میں نے کئی بڑے بڑے علماء سے یہ سنا ہے کہ کپڑوں کو پینٹ پیجامہ لنگی جو بھی میں پہنتا ہوں مرد حضرات کے لیے ٹخنے سے اوپر پہننا ہے۔ بڑے بڑے علماء سے سنا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کا نہیں پہننے سے کیا عذاب ہے یہ بھی سنتا تھا، لیکن کبھی عمل نہیں کرتا تھا۔ سنتا تھا، عمل نہیں کرتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن عید کا موقع ہے، عید کا، یہ میرا بچہ جو ابھی اسٹینڈرڈ 1 میں پڑھ رہا ہے، اسٹینڈرڈ 1 میں نے اس کو عید کا کپڑا لانے کے لیے لے گیا۔ عید کا کپڑا میں نے اس کو دلایا، اور پتہ ہے میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹے کچھ اور چاہیے، کچھ کمی رہ گئی؟ میرا اسٹینڈرڈ 1 کا بچہ کہتا ہے ابو جان ایک چیز کی کمی رہ گئی، کپڑا سل کے آیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میرا بیٹا کہے گا کہ کوئی اور ڈریس لینا ہے۔ عموماً تو یہ بچے سے کہتے ہیں۔ وہ کہتے جانتے ہیں میرے بیٹے نے کیا کہا؟ میں نے پوچھا بیٹا کس چیز کی کمی رہ گئی؟ اس نے کہا ابو جان جو پینٹ سل کر کے آیا ہے نا وہ پینٹ ٹخنے کے نیچے لٹک رہا ہے۔ تو اس کے والد نے کہا تو کیا بڑی بات ہے؟ تو کہا نہیں ابو جان، ہمارے استاد نے ہمارے اسکول میں یہ سکھایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ازار، جو کپڑا ٹخنے کے نیچے لٹکے گا قیامت کے دن وہ حصہ جہنم میں ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں جب کپڑا پہنوں تو قیامت کے دن میں جہنم میں جاؤں۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے آپ؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کی یہ باتیں جب میری کانوں سے ٹکرائی، میرے ایک اسٹینڈرڈ 1 میں پڑھنے والے بچے کی جب باتیں یہ کانوں میں ٹکرائی تو کہتے ہیں کہ اس دن سے میں نے اپنے کپڑے کو، اسی دن سے میں نے اپنے سارے کپڑوں کو کٹوا لیا۔ کہتے ہیں جو کام بڑے بڑے علماء نہیں کر سکے، جو کام بڑے بڑے لوگ جن کی سن کر کے میں نہیں سمجھ سکا، میرے اسٹینڈرڈ 1 کے بچے نے میرے دل کو پگھلا دیا اور اللہ نے مجھے ہدایت دی۔ وہ کہتے ہیں وہ ایک دن تھا اور آج کا ایک دن ہے۔ کیوں؟ تربیت۔ اس لیے ایسے اسکولز کا انتخاب کریے جہاں تربیت اچھی ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کری کہ اللہ تعالی ہمارے ان بچوں کے
تمام بچوں کا مستقبل اللہ تعالیٰ اعلیٰ اور روشن بنائے. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی آگ اور آخرت کی آگ سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک ذریعہ، ان کو ہمارے لیے ایک ذریعہ بنا دے کہ جنت میں ہمارے درجات اور اونچے ہوں، کیونکہ یہ ذریعہ ہے بھائیوں آپ کا جنت میں درجے کو اونچا کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن ایک ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا. وہ تاج قیمتی لباس پہنایا جائے گا. کیوں؟ کہا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچے کو دنیا میں قرآن مجید کو حفظ کرایا تھا. لہٰذا اللہ سے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کے مستقبل کو اللہ تعالیٰ سنوار دے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے عقیدے توحید پہ زندہ رکھے. اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے عقیدے توحید پہ خاتمہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.